پرائیویٹ میٹرز کو سوشل میڈیا پر لے کر آنا آج کل ہمارے اس دور میں بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے. خاص طور پر سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں, جی طلاق ہو رہی ہے تو سوشل میڈیا پہ اناؤنس ہو رہا ہے, طلاق کا نوٹس آ گیا ہے تو سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے, اپلوڈ کیا جا رہا ہے. اب اگر حالات خراب ہو گئے ہیں تو باقاعدہ طور پر اس کا پورا کیس ایک ڈیولپ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر. پریگننسی ہو گئی ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ سوشل میڈیا پر کی جاتی ہے, بیبی شاور ہو رہا ہے اس کا سب. جو پرائیویٹ میٹرز کو ہم لوگ گھر سے اٹھا کے اسکرینوں پر لے آئے ہیں, اس کے کیا فضائل یہ ہیں؟ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ اس وقت. اور اس کی وجہ سے دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت وہ ایک ہے مصرع کہ تو مکی دی چھلی تے شرمیلی مستور, واہ 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 تے تیرا تڑدا ہاسا تاریاں وچ مشہور. واہ. آپ ذرا اس پہ غور کیجئے, چھلی جو ہوتی ہے اس کے اوپر کتنی پرتیں ہوتی ہیں. خاتون کے لیے مستورات کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی ڈھپی ہوئی. اسی کو تو دیکھنے کو دل کرے گا نا سر. اب جب وہ چیز, اور پھر جب اس رشتے کی بات آتی ہے تو رشتہ ہی سارا کا سارا پرائیویٹ ہے. اب جب پرائیویسی کو آپ بریچ کر کے سامنے لائیں گے تو وہ تو بنیادی طور پر غیر مناسب عمل ہے. اب جب اس غیر مناسب عمل کو آپ ڈسپلے کریں گے تو اس کے نتائج مناسب ہو سکتے ہیں؟ وہ ظاہر اس کے نتائج مناسب نہیں ہوں گے. یہ تو جو خود سے بنا رہے ہیں ان کی تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, لیکن جو بنوا کے پھر ان کو بلا کے ان کو وہ اہمیت دیتے ہیں, ان سے تو پوچھنے کی ضرورت ہے نا صاحب. لیکن صاحب ہر جگہ تو ہے نا ٹی آر پی کا چکر, انڈیویجول لیول پر بھی ٹی آر پی کا چکر ہے, چینلز کے اوپر بھی ٹی آر پی کا چکر ہے. وہ پھر ایشوز وہی اٹھا کے آتے ہیں جس کو ذرا ملین میں ویوز جس کے جا رہے ہوں. اب ملین میں ویوز اس کے چلے گئے, بلکہ آج کل وہ ایک ہیں صاحب جن کا آج کل کوئی کیس ویس چل رہا ہے, رجب بٹ. نہیں رجب کے بعد ایک اور نئے بھی آئے ہیں. اچھا, سمی اور سحریات. آپ سمی اور سحر کو دیکھ لیجئے, رجب کو دیکھ لیجئے, اس سے پہلے کو 2-4 اور لوگ بھی, یہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے. جی جی. یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر فیملی لائف جو پہلے اتنے زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کو یہ خراب کرنے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. ہمیں کیا چاہیے, ان کو تو ہم نہیں روک سکتے, ہمیں کیا چاہیے کہ ان کے برابر شرم و حیا اور اس کے لوگوں کو بھی بطور ماڈل دنیا کے سامنے پیش کریں. جب آپ ان کو دنیا کے سامنے, ہو کیا رہا ہے, جب کہیں ہمیں برائی نظر آتی ہے وہ اتنی زیادہ پھیلتی ہے, وہ ظاہر مزاج ہے انسان کا, وہ نفسیات بھی یہ کہتی ہے. بلکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 60,000 خیالات دن میں آتے ہیں ہم سب کو 24 گھنٹے میں, اور ان میں سے 80% نیگیٹو ہوتے ہیں. واہ. تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ تو پھر کانٹینٹ تو ویسا بنے گا, سو بنے گا. تو ہمیں کس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے؟ آج ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے بیٹیوں کو, جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی, ماں بیٹھے باپ بیٹھے, انہیں بیٹھ کے بتائیں کہ بیٹا یہ جو دنیا ہے یہ اور دنیا ہے, یہ پرائیویٹ لائف اور ہوتی ہے. آپ کا اور آپ ہسبینڈ ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے, آپ ایک دوسرے کو بے پردہ نہیں کر سکتے. اور سب سے بڑی خوبصورتی ایک مرد یا عورت کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ رشتہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے, لیکن احترام کو قائم رکھتا ہے. کہ وہ باہر جا کے, مجھے حسن نثار صاحب کی بڑی ایک شاندار بات آئی ذہن میں, ان کی پہلی بیوی کے ساتھ جب طلاق ولاق ہو گئی, ان کے بیٹوں نے بڑا ان کے خلاف باتیں کی. جب ان سے سوال کیا گیا, انہوں نے کہا وہ میری شریک حیات تھی, میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. کتنی بڑی بات ہے, بڑی بات. یہ آپ کو اور ہمیں سمجھنے سکھانے اور اس کی تبلیغ کی ضرورت ہے کہ جو شریک حیات یہ خوبصورت لفظ ہے, یعنی زندگی کا جو ساتھی ہے, تو زندگی کے جن بھی لمحات میں وہ آپ کے ساتھ تھا وہ اس کے, آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کے لمحات تھے. اس کی تو بھنک ساس تک کو نہیں پڑھنی چاہیے, اور بہن بھائیوں کو نہیں پڑھنی چاہیے. کجا اس کے کہ پوری دنیا کے سامنے آپ ٹرے میں لا کے وہ ساری چیزیں رکھ دیں. تو ہم اس کا حل یہ تو نہیں دے سکتے کہ ہم انہیں بلاک کریں, ہم اس کا حل یہ بھی نہیں دے سکتے ان کے اوپر کیس کرنا شروع کر دیں. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک برابر کا کانٹینٹ ایک ان کے سامنے لانے کی کوشش کریں, جس میں ہم بتا رہے ہوں کہ بیٹی کو ایک باپ نے کیسے سمجھایا, شوہر اور بیوی نے کیسے بیٹھ کے کہا کہ جناب اس موضوع پر ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اور جب ایسے واقعات ہو, میرے خیال میں جو میڈیا کے لوگ ہیں انہیں میڈیا ٹی وی کے اوپر آ کر کہنا چاہیے کہ میرے 15 برس ہو گئے میری بیوی کے ساتھ, مجھے 20 برس ہو گئے, میں نے آج تک اس سے متعلق کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں. تو ہمارے جو سننے والے لوگ ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ ان چیزوں کا اثر مت لیا کریں, یہ دنیا اور ہے وہ دنیا اور ہے. سر اثر تو ہے اور ٹھیک ٹھاک اثر ہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھ لیں ایران امریکہ کی جنگ جو چل رہی ہے, ایک تو وہ جنگ چل رہی, لوگ اسے فالو کر رہے ہیں. ایک جنگ سمی کی اور سحریات کی چل رہی ہے, لوگ اس کو زیادہ فالو کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک گھروں کے اندر یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے اور باقاعدہ طور پر آرگومنٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی لڑکی کی طرف سے ایک آرگومنٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لڑکے کی طرف سے ایک آرگومنٹ آ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. چیز کو ایک دفعہ دیکھیں نا, سیپریشن ہو گئی, طلاق یا خلا ہو گئی, اس کے بعد آ کے دلائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, کیا ملتا ہے انسان کو؟ اور پھر دینے کس کو چاہیے؟ اگر دلیل دینے تو اسے جا کر دو نا, ہمارا اس دلیل سے کیا لینا دینا ہے؟
آپ ہمیں ایجوکیٹ تو نہیں کرنے آ رہے, آپ تو ہمیں انفارم کرنے آ رہے ہیں, اور آپ کی ذات سے جڑی کوئی بھی چیز اگر ہم تک آ رہے ہے اس کا ہم سے کیا لینا دینا. اس لیے عمران میاں میں نے آپ سے عرض کیا کہ بے شک اثر ہو رہا ہے تو ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ والدین کو خاص طور پر, اور جتنے بیویاں شوہر اس وقت سن رہے ہیں, انہیں ہم کہیں گے کہ یہ ابھی سے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کریں کہ کل کلا کو ہمارے درمیان جب بھی کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے, وہ اختلاف گلی محلے کا حصہ نہیں بننا چاہیے, وہ اختلاف ہمارے کمرے سے باہر کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اور اگر آپ کو یہ دونوں لوگ جتنے بھی ہیں, چونکہ ان کا مقصد اور تھا نا, یہ دونوں لوگ اگر کسی ریلیشن شپ کوچ کے پاس جاتے کہ یہ ہمارے درمیان مسائل چل رہے ہیں, تو اس کا مطلب انہیں حل چاہیے ہوتا. انہیں حل نہیں چاہیے تھا, حل نہیں چاہیے تھا, یہ انہیں فیصلہ چاہیے کر تھا- چکے تھے. نہیں, فیصلے کے علاوہ یہ ایک اور فیصلہ کر چکے تھے کہ اس طرح بھی ویوز آتے ہیں, اس طرح بھی ویوز لے کے دیکھ لیتے ہیں. یہ والا فیصلہ ہوا نا جناب علی. کون اپنے گھر کو باہر لاتا ہے صاحب ان لوگوں کے علاوہ؟ شرم ہوتی ہے, آپ سر ہوتی شرم و حیا ہے. یہاں تک کہ سر دیکھیے کہ اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو گھر والوں کے سامنے, وہ غیر مناسب سمجھا جاتا ہے. کجا اس کے کیا بیٹھ کے ساری باتیں باہر بیٹھے کر رہے ہیں, وہ مناسب تو نہیں. اچھا اگر دیکھا جائے تو باتیں تو چھوٹی چھوٹی سی ہیں. اب بات چھوٹی سی کیا ہے کہ جی کیک کٹنگ سیریمنی ہو رہی ہے, لڑکی نے کہہ دیا لڑکے کو کہ جی اپنے پیرنٹس کو آپ اسٹیج سے اتار دیں, کیونکہ کیک کٹ کرتے ہوئے ہم صرف میاں بیوی اور بچی جو ہے ہمارے سامنے موجود ہو. اس چیز پر جی ایشو کھڑا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس چیز پر ایشو کھڑا ہو رہا ہے کہ جی میں نے نہیں رہنا, تمہارے پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہنا, ٹھیک ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی بیسس پر آ کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. کیا یہ ایسے مسئلے ہیں, آپ تو ریلیشن شپ کوچ ہیں, ایسے مسئلے ان کا کوئی حل نہیں ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, دیکھیے جو آپ نے کیک کٹنگ کی بات کی نا, اب کیا ہوتے بات وہی ہوتی ہے, اسے پیش کیسے طریقے سے کیا جا رہا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. اب مثال کے طور پر وہی لڑکی کیک کٹنگ سیریمنی سے پہلے یہ کہتی کہ ہماری ایک لائف ہے جو سٹیج پہ جاتی ہے, جو پوری دنیا میں جاتی ہے, اس میں نہیں چاہتی کہ بزرگ ہمارے نظر آئیں. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے کیک کٹنگ ان کے ذریعے بے شک ہم کرانا چاہ رہے کرا لیں گے, علیحدہ کرا لیں گے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیتے. جب سٹیج پہ چڑھ کے ایک لڑکے کو کہا جائے کہ تو ہن اپنے والدین کو نیچے اتار, اور وہ سٹیج پہ چڑھ چکے ہیں اور وہ سب سٹیج کے اوپر موجود ہیں, تو اس کا نتیجہ اس کے علاوہ کیا نکل سکتا؟ وہ تو نہیں نکل. وہی صاحب میں ڈائریکٹ کی بات کر رہا ہوں. بڑے اچھے سلیقے سے یہ لوگ رہ سکتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر بعض اوقات ہوتی ہے کہ آپ کی ہمزلف کے ساتھ نہیں بنتی, آپ کو پتہ ہے وہ بدتمیز آدمی ہے, وہ بات ٹھیک طرح سے نہیں کرتا, اور آپ کے خام خواہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. یا آپ کو پتہ ہے آپ کی سالی کو ایسی ہے, یا آپ کی کوئی کزن ایسی ہے جو جہاں بھی آتے بکھیڑے ہی ہوتے ہیں, مسئلے ہوتے ہیں. آپ کو جب ان کا پتہ لگ گیا تو ایسے ایسے مقام پر ان کو کہاں کہاں جا کے کیسے دیکھنا ہے آپ پہلے سے طے کریں گے نا, نہیں تو انہوں نے تماشے اپنے سے کر دینے. اب یہاں پر اگر وہ لڑکی کو لگ رہا تھا کہ مجھے ان کے والدین کو سامنے سٹیج پر نہیں لانا, والدین کی موجودگی میں بیٹھ کے اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی تھی, اس میں کوئی ایسے مذائقے والی بات نہیں تھی. دوسری بات یہ جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے طلاق دے دو یا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, تو وہ نہ رہے, کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو اس میں کوئی ایسے مذائقے والی بات نہیں ہے. آپ کو طلاق کا حق ہے, خلا کا حق ہے, لیکن آپ اس حق کو استعمال کرنے میں ایک چیز کا تو دھیان رکھیں نا کہ تماشا کر کے تو شادی ہو گئی, اب تماشا کر کے جدائی ہوگی نا. ہاں جیسی شروعات ویسی وہ ظاہر ہے. اور اگر یہی لوگ ایک لمحے کو یہ سوچ لیں, انہیں لوگ ایجوکیٹ کریں کہ صاحب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کی وجہ سے کئی گھر اجڑ جائیں گے, تو صاحب جس کو اپنے گھر کے اجڑنے کا خیال نہ ہو وہ کسی کے گھر کے اجڑنے کا سوچ سکتا نہیں. انہیں تو اس سے غرض ہی نہیں. انہیں تو یہ غرض ہے کہ آج کتنے ویوز آئے. ہاں جی. تو صاحب ویوز کا مطلب کہتے ہیں دکھانا. جو دکھانے پہ یقین رکھتے ہیں, ہم ان سے کہہ رہے ہیں کچھ چھپا لیں. ہم یہی بیٹھے بات کر رہے ہیں. بالکل. ان کی تو ساری دنیا ہی دکھانے پہ چل رہی ہے. اچھا, تعلقات خراب ہو گئے جناب, اور اسی پرٹیکولر کیس کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں. اس میں خاتون یہ کہتی ہے کہ جی میرے پرانے ریلیشن شپس کا ذکر کر کر کے لڑائیاں کیا کرتا تھا یہ لڑکا. اچھا, اس کا مطلب اس سے پہلے پتہ تھا, اب لڑائی ہو گئی ہے تو وہ پرانی دور کی کوڑی لے کر آئے گا, پرانے مردے اکھاڑ کے لے کر آئے گا کہ جی آپ بات کریں اس پہ. اب یہ جو جب تعلقات خراب ہو رہے ہوں اور پرانے ریلیشن شپس کا حوالہ دے کے اپنے آرگومنٹ کو اسٹرانگ کیا جا رہا ہو, یہ کیا نفسیات ہے؟ یہ سر انتہائی غیر مناسب فعل ہے. دیکھیں ہر شخص کا ایک ماضی ہوتا ہے. آپ کے ساتھ جس رشتے میں ایک عورت ایک دفعہ ایک مرد آپ کے ساتھ حال میں جڑ گیا ہے, تو دونوں کو ماضی کا ذکر کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. حق نہیں ہے, کیونکہ اس وقت نہ وہ اس کے اختیار میں تھی نہ وہ اس کے اختیار میں تھا. انہیں جہاں جہاں جو تعلق رکھیں وہ غلط تھے یا صحیح تھے, وہ اپنے اللہ کو اس کا جواب دے. جو ہی وہ اس رشتے میں آ گئے اور اگر اب جا کر وہ کوئی حرام کام کر رہے ہیں, بالکل ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں, اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں. ماضی کا حوالہ دینا تو صاحب کہیں سے بھی درست فعل نہیں ہے. اور میں آپ سے عرض کروں, اگر عورت یا مرد
2 سے 3 دفعہ ایک دوسرے کو ماضی کا حوالہ بطور تانا دے دیں تو وہ تو رشتہ ہی نہیں ہے، ادھر تو رہنا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ اس میں کیا ہے کہ اس نے آج منہ کھولا ہے، 2 دفعہ کھولا ہے، 3 دفعہ جب اسے بتا دے کہ جب تمہیں بتایا تھا تو تمہارے علم میں تھا، یہ علم میں ہے تو آج بیٹھے مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور اس وقت طے ہو گیا تھا کہ یہ میرا ماضی تھا. اور سر جو ماضی میں دلچسپی رکھتے ہیں نا وہ رشتے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہوتے. تو ہمیں رشتوں کی دلچسپی کو اہمیت دینی ہے. تو اگر وہ اسے ماضی کا حوالہ دے رہا تھا تو ہم اس لڑکے کے ساتھ نہیں ہے، وہ غیر مناسب فعل تھا. بالکل اسی طرح جس طرح اس لڑکی نے بھرے منڈپ میں کھڑے ہو کے کہا کہ اپنے والدین کو یہاں سے اتار دو. سر کون کرتا ہے؟ وہ درست بھی ہو تو یہ عمل درست نہیں. بالکل صحیح. اس کو بڑے آسان طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. اچھا ویسے ہم چونکہ میڈیا میں ہے نا کچھ چیزیں چیٹ بھی کی جاتی ہیں. فار ایگزامپل آپ ان سے کہیں جی سب لوگ آ جائیں اسٹیج پر، ایک تصویر ہو جائے، آپ چیٹ کر لیں تھوڑا سا کیک، بے شک نہ کاٹیں ہو سکتا ہے اور کاٹ بھی لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کیک کس طرف ہے، کیمرہ اس طرف ہے، نظر نہیں آئے گا جناب. پھر اس کے بعد کہیں گے جی آپ سب لوگ بیٹھیں، اب میاں بیوی اور بچے جو ہیں وہ صرف کیک کٹنگ کر لیں اور ایک فریم ان کا بن سر جائے. اس طرح ویوز نہیں آئیں گے نا. اچھا ان کو اتارنے پہ تو ویوز آ رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. دیکھیں نا جہاں پیسہ پر involved ہاں ویوز اس بات پر آ رہے ہیں کہ سسر کو اتار دیا اسٹیج سے، ساس کو اتار دیا. کنٹروورسی کنٹروورسی سے آئے گا نا. اور اگر وہ کہے ان کا بڑا احترام انہوں نے کیا اور کیک کو یوں کیا تو کچھ دیکھے گا. سر آج آپ 4-8 اچھے جملے بول لیں، لوگ کہتے ہیں بور کرتا ہے یا بور کرتی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. تو ہوا کیا ہے کہ ہمارا دیکھیں سر، آپ کا جب سامعین اور ناظرین اور حاضرین کا معیار نہ رہا ہو نا تو معیاری غیر معیاری لگتا ہے. ہاں 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 معیار ہی غیر معیار. تو آپ کو آج کل کیا ہے کہ نااہل کی اوپر معیار پر پورا اترنے کی اہلیت کا ہونا بڑا ضروری ہے. یعنی ایک نااہل ہے اور آپ میں یہ اہلیت ہو کہ آپ اس کے معیار پر پورے اتر جائیں تو بس پھر ستہ خیر ہے. اچھا جی بخاری صاحب یہ مشکل باتیں ہو رہی تھوڑی سی، ٹھیک ہے آپ آسانی کی طرف لے اب آئیے. آسان اور خطرناک بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ چیٹنگ کر رہے ہیں، اپنے پارٹنر کو چیٹ کر رہے ہیں، ایکسٹرا میرٹل افیئرس میں جا رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے. لوگ دیکھتے ہیں، لوگ ایڈمائر کرتے ہیں، لوگ تحائف بھیجتے ہیں، لوگ ڈنر پہ بلاتے ہیں، لوگ پھول بھیجتے ہیں، لیکن گھر میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ نہ ایڈمائر کرتا ہے، نہ پھول بھیجتا ہے، نہ تحائف بھیجتا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے. اور وہ ایک انڈیویجول ہے لیکن سوشل میڈیا پہ فالوئنگ ہے ملینز، ٹھیک ہے. وہ اکیلا بندہ جو ہے وہ ان ملینز کا مقابلہ کس طرح سے کرے گا اور وہ کیسے پیٹ بھرے گا؟ اتنی محبت کہاں سے لے کر آئے گا کہ ملینز کے برابر ہو جائے اور وہ کہے گا نہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کروں، دیکھیں دکھاوے کی محبت اور دوسری محبت میں تو ظاہر ہمیشہ سے ایک فرق رہا ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہوتی ہے پریڈکٹیبلٹی. جب دو لوگ ایک رشتے میں رہنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک دوسرے کو پریڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پریڈکشن جو ہوتی ہے وہ تقریباً اکثر سیم ہی ہوتی ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے اس نے کتنے بجے اٹھنا ہے، اس نے کس طرح کی چائے پینی ہے، وہ سب کچھ. تو یہ جو دوسرے باہر کے رشتے ہوتے ہیں نا اس میں پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوتی. ہر لمحہ نیا لمحہ ہوتا ہے. اس نے 10 بجے کا کہا ہے وہ 10:30 آئے گا، وہ 9:30 بھی آ سکتا ہے. لیکن یہاں پر معاملات اور ہوتے ہیں. اس نے میرے ساتھ، مجھے پتہ ہے ان 4 جگہوں پہ نہیں جانا، اس نے نہیں جانا، دوسرے والا لے کے چلا جائے گا. تو اس رشتے میں چونکہ پریڈکٹیو، اور محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت یہ والی محبت کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو محبت بڑا خوبصورت جذبہ ہے. اس محبت میں بات یہ ہے کہ ہر لمحہ نیا لمحہ ہو. اچھا جب آپ کا ہر لمحہ نیا لمحہ ہوگا تو آپ دریافت کے اصول کے مطابق نئی چیز کو دریافت کرنے جا رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا کھولیں. ابھی دریافت شدہ کہ تو ملین ویوز نہیں آ سکتے. اچھا نہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں لیکن ہمارے ناظرین جو ہے نا وہ اتنی احتیاط سے شاید سمجھ نہ پائیں. میں اصل تھوڑا سا کھولیں. میں جس حد تک محتاط ہو کے بات کر سکتا ہوں، میں آپ کو پھنساؤں گا. میں ریڈ بٹوین دا لائن میں وہ نہیں کہتا ہوں. دیکھیں ویسے آپ دیکھ لیں، جہاں بے یقینی ہوتی ہے نا آپ الرٹ ہوتے ہیں، آپ انوالو ہوتے ہیں. جہاں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا الرٹ ہو یا نہ، آپ کو پتہ کیا ہونا ہے، وہاں پر انوالومنٹ کا لیول اور طرح سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں آپ کو پتہ اس نے کہاں جانا ہے یا اس کو پتہ اس نے کہاں جانا ہے، چونکہ وہ دیکھ چکے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے. جہاں پر پتہ کہ یہ کہیں جا سکتا ہے وہاں پر ہم لگے رہتے ہیں. جب تک کہ وہ کہیں چلا نہ جائے ہم اس سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. جی 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 جی